نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 54 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، فساد فی الارض اور اس کے نتیجے میں ان پر مسلط کی جانے والی ذلت اور مسکنت کا ذکر تھا۔ آیت زیر درس کے بعد بنی اسرائیل کی یک کے بعد دیگر خرابیوں کا ذکر ہوگا، تو اس درمیانی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ قانون بتایا ہے جس کی پابندی اختیار کر کے اور جس پر عمل پیرا ہو کر انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ قانون کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے نجات مختص نہیں کرتا، بلکہ جو بھی شخص اس میں دیے گئے اصول کی پابندی کرے گا وہ نجات پا جائے گا، خواہ وہ کسی خاندان، کسی نسل یا کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کے نسبی تفاخر اور مذہبی فوقیت کی تردید ہے۔ اپنے حسب و نسب پر بہت فخر کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا کی تمام اقوام پر فوقیت حاصل ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور اسی نام نہاد برتری کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ نجات یافتہ سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے نجات کا قانون یہاں پر بیان فرما دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں یعنی مؤمنین، یہود، نصارہ اور صابئین کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ سورۃ حج میں 5ویں گروہ مجوسیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو فرقے پائے جاتے تھے ان میں مشرکین، یہود، نصارہ اور صابی ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ البتہ صابی ایک ایسا فرقہ ہے جس نے مختلف ادیان سے بعض ایسی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اس فرقہ کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، زبور بھی پڑھتے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت سی جائز باتوں میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جن مذاہب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سر فہرست اہل ایمان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے۔ صرف آمنو میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو بظاہر ایمان لے آئے، اور ان میں منافقین بھی شامل ہیں کیونکہ بظاہر تو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور پھر آپ کی اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ آمنو کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں آمنو سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس خطاب کے مصداق ایسے ہی لوگ ہیں، محض زبانی دعوی ایمان سے نجات ممکن نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہاں پر مطلقاً یہودی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جو یہودی ہوئے۔ اس میں امتیاز ہی ہے کہ یہود ایک نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے، دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتے، وہ ایک مذہب ہے ایک نسل کا۔
یہودی وہ ہیں جو نسلی طور پر بنی اسرائیل ہیں، اور یہودی ہونے سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی یعنی کہ جو یہودی ہوئے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اگرچہ نسلی طور پر یہودی نہیں ہیں مگر انہوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا۔ جس طرح مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں کچھ یہود کے قبائل آ کر آباد ہو گئے تھے، تو ان سے متاثر ہو کر بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اصلاً تو عربی نسل کے تھے مگر یہودیوں سے متاثر ہو کر اس مذہب میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو یہودی ہوئے، یعنی وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اب یہودیوں کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب تک تو جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کہا جا رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اب ان کو یہود یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو یہود کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کے نام پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس نام کی دوسری توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے انا ہدنا الیک ہادا ہودن، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعائیہ کلمہ ہے۔ جب بنی اسرائیل نے سخت گستاخی کی اور کہا کہ ہم ہرگز اس کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی خود ہم کلام ہو کر اس کتاب کی تصدیق نہ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا مگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ کا قہر بجلی کی صورت میں نازل ہوا اور وہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر کافی غمگین ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں قوم کو جا کر کیا بتاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی وہاں لے جا کر مروا دیے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی تھی اور عرض کیا تھا انا ہدنا الیک، اے میرے رب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا، یہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نسبت سے ہدنا کے مادے سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح علامہ خازن تفسیر خازن میں وہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو تھے یہ بنی اسرائیل یہ تورات پڑھا کرتے تھے اور تورات پڑھتے وقت یہ حرکت کیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے مدارس میں بچے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تو پھر آگے پیچھے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی حرکت کرتے تھے۔ اور حرکت کرنے کو بھی کہتے ہیں حوادہ کہتے ہیں، تو یعنی حرکت کرنا، تو اس نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا۔ ان کے عقائد بگڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی، انہوں نے جو گستاخیاں کی اس کا ذکر چل رہا ہے، پہلے کچھ گزر چکا، کچھ آگے بھی آئے گا، اور اس کے بعد تو انہوں نے مذہب کی شکل اور صورت ہی بگاڑ دی۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین اور یہود کے تذکرہ کے بعد تیسرے گروہ سے متعلق فرمایا والنصارى، نصرانی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو لفظ نصارہ نصرانی کی جمع ہے اور نصرت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں، کہ یہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون میرا مددگار ثابت ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا، یعنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر معالم التنزیل میں اور تفسیر در منصور میں ہے کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، چنانچہ اس بستی کی نسبت سے اس گروہ کو نصرانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے، یعنی ولادت آپ کی مکہ میں ہوئی تو آپ کو مکی بھی کہا جاتا ہے، آپ کا دارالہجرت مدینہ بنا تو آپ کو مدنی بھی کہا جاتا ہے، یا کسی کو کسی ملک کی طرف نسبت دے کر یعنی شامی کہتے ہیں، کسی کو مصری کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ بستی کا نام ناصرہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا، تو اسی کی نسبت سے منسوب ہو گئے اور ان کو نصرانی کہا جانے لگا اور نصارہ کہا جانے لگا۔
ان کے عقائد بھی بہت زیادہ بگڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جب وہ نسل گزر گئی جن کی صحیح تربیت ہوئی تھی، اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے مذہب کو بگاڑ کر رکھ دیا، جس کی تفصیل سورۃ مائدہ میں آگے آئے گی کہ انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین یہود اور نصارہ کے بعد ایک چوتھے فرقے کا حال بھی بیان فرمایا، چوتھے فرقے کا ذکر بھی فرمایا، اور جسے صابی کہا گیا، وہ صابئین۔ تو صابی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ صابی کا عام فہم معنی تو بے دین ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے تو اسے صابی کہتے ہیں۔ اس بنا پر عرب کے مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے، یعنی انہوں نے پرانا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا۔ تاہم اس مقام پر جس صابی فرقہ کا تذکرہ ہے، مفسرین نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ اس فرقہ کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی نبی کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روحانیات اور فرشتوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، اور انہی سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے عقائد کے اندر اور معاملات کے اندر اور مسائل کے اندر بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ تفاسیر میں اور تاریخ میں بہت ساری تفسیرات ملتی ہیں۔ مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ مردے کو کوئی شخص ہاتھ لگا دے تو اس کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ گدھے اور کتے کے گوشت کو تو نہیں کھاتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اونٹ اور پنجے دار جانور کے گوشت کو بھی یہودیوں کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ یہ پیاز کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ مار ماہی یعنی مار مچھلی، جس کی مچھلی ہوتی ہے جس کی شکل سانپ کی طرح ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، یہ بھی ان کے ہاں حرام ہے۔ وہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں مگر نشے کو حرام سمجھتے ہیں۔ طلاق کے متعلق ان کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں ایک سے زیادہ نکاح بھی جائز نہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک عورت سے ہی نکاح ہو سکتا ہے، زیادہ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک مذہب حنیفی اور دوسرا مذہب صابی۔ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صابی دور تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دور حنیفیت شروع ہو چکا ہے۔ اب حنیفیت کی آگے تین شاخیں ہیں، یعنی مسلمان، یہود اور نصارہ۔ ان میں سے صرف مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی ملت پر قائم ہیں، باقی دونوں گروہ اصل دین سے ہٹ چکے ہیں۔ اور دور ابراہیمی سے پہلے جو صابی گروہ تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی تین شاخیں ہیں، یعنی مجوس، برہمن اور بدھ مت۔ مجوسیوں کو زیادہ تر عروج ایران میں ہوا، وہاں ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ اور اس طرح ان چار گروہوں یعنی اہل ایمان، یہود، نصارہ اور صابی کا تذکرہ کر کے اب وہ اصول بتائے جا رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ان چاروں گروہوں میں سے من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یعنی کوئی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کتنا بڑا کافر اور مجرم ہو، بدترین قسم کا ظالم ہو، اگر اس نے صدق کے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور وہ نجات حاصل کر لے گا۔ ایمان میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس کی صفات، اس کی تقدیر، اس کی وحدانیت، اس کے انبیاء علیہ السلام اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا نبی نہیں بھیجتا یا حکم جاری نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔
نبی بھیجنا، حکم جاری کرنا، شریعت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار بھی دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض پہنچانے والی مخلوق ہے، یہ لطیف اجسام والی نورانی پاک اور منظم مخلوق ہے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا ایمان حاصل کرنے کا دوسرا قانون ایمان بالآخرہ والیوم الآخر، یہ وہی دن ہے جو اس جہان کا آخری دن ہوگا۔ 50,000 سال کے اس دن میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ گویا قیامت کے دن کو ماننا بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ جو شخص روز جزا کا انکار کرے گا وہ بھی دین سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد تیسرا قانون وعمل صالحا، یعنی نجات کا حقدار وہ شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بنیادی طور پر اعمال صالحہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ فقہائے کرام البتہ جہاد کو بھی بنیادی اعمال میں شمار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ان بنیادی اعمال کو بھی انجام دیں گے، ان کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ان کے رب کے پاس بدلہ ملے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون، ان پر مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ سابقہ اعمال پر غمگین ہوں گے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، مگر یہ طبعی اور عارضی ہوگا، بالآخر وہ ہر قسم کے خوف سے بچ جائیں گے۔ جیسا بعض اوقات دنیا میں بھی بعض نیک لوگوں کو مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، ملال و حزن سے دوچار ہوتے ہیں، مگر یہ عارضی چیز ہوتی ہے۔ تو الغرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا یہ قانون سمجھا دیا کہ نجات کسی خاص گروہ کے لیے مختص نہیں ہے۔ ایمان کا دعوے دار ہو یا یہودیت کا کوئی عیسائی مذہب رکھتا ہو یا صابی، نجات کے لیے واحد قانون یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کی تمام صفات پر ایمان لے آئے، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی آ جاتی ہیں، ملائکہ بھی آئیں گے، کتابیں بھی آئیں گی، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں، کتابوں، فرشتوں پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انجام دے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہر گروہ اپنے ہی فرقے کو افضل اور حق پر سمجھتا ہے، مگر نجات کا دار و مدار اسی قانون پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آگے قانون کی مزید تشریح آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔